نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچا۔ اصول یہ تھا کہ جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے اور نبی کے آنے سے پچھلے نبی کا دین منسوخ ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، ہر آنے والے نبی اپنے ساتھ نیا دین لایا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ آخر میں بھی ہمیں کار فرما نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سابقہ انبیاء کے ادیان منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائی ہوئی شریعت، اپنا لایا ہوا دین دنیا میں رائج ہو گیا۔ تاہم ہمارے اس دین متین میں دو اعمال ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بقایا جات میں سے ہیں، ان کے دین کے بقایا جات میں سے ہیں۔ پہلا عمل حج ہے جو حرم مکہ میں ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا عمل قربانی ہے جو 10 ذو الحجہ کو گھر گھر میں مسلمان تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں یا ہمارے اس دین میں جو قربانی رائج ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کے بقایا جات میں سے ہے۔ تاہم مطلقاً قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ اس دنیا میں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا۔ حابیل کا یہ دعویٰ تھا کہ میں حق پہ ہوں، قابیل کہہ رہا تھا کہ نہیں میں حق پہ ہوں۔ اس وقت اپنی حقانیت کے اظہار کے لیے دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم دونوں قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حق پہ ہوگا، جس کی قربانی رد ہوئی وہ باطل پہ ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کر لی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی ایک علامت ہوتی تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، گوشت کھاتے نہیں تھے، ایک جگہ پہ رکھتے تھے
پھر اوپر سے آگ آتی تھی، اس جانور کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیتی تھی، پھر لوگ کہتے تھے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ جب ان دونوں حضرات نے جانور ذبح کر لیے اور قبولیت کے لیے جانور رکھ لیے، انتظار کرتے رہے، اوپر سے آگ آئی جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، قابیل کی قربانی کو نہیں جلایا، گویا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ یوں حابیل نے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی کے زمانے میں ہر امت میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں رائج تھی، گویا کہ صورتیں بدلتے رہیں، انداز بدلتے رہے، طریقے بدلتے رہے، تاہم ہر امت میں قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم الشان نے مختصر الفاظ میں یہ حقیقت بیان فرمائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رائج کر دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لیا کریں جو چوپائے میں نے ان کو رزق کے طور پہ دیے ہیں۔ ہر امت، ہر قوم پر قربانی لازم تھی، اور قربانی کا یہ سلسلہ انسانی تاریخ کے ساتھ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ خود دین یہودیت میں قربانی کے واضح احکام پائے جاتے ہیں۔ یہودی لوگ قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کر کے اس کی کھال کسی درخت کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے، کھال استعمال نہیں کرتے تھے، گوشت بھی نہیں پکاتے تھے بلکہ سائڈ پہ رکھ کے اس کے جلنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قربانی اللہ کی غذا ہے، خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ عیسائیوں کی ملت میں انجیل میں جا بجا قربانی کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرہ جو تمام تر جہالت اور لا علمی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پھنسا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، اس معاشرے میں بھی قربانی کی کئی قسمیں رائج تھیں، اور مختلف قسم کی قربانیاں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین عرب میں اپنے باطل خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مردوں کی ارواح کی خوشنودی کے لیے یا اپنے محبوب کے ساتھ عشق و محبت کے اظہار کے لیے جانوروں کا خون بہایا کرتے تھے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ چنانچہ مشرکین عرب کا طریقہ تھا کہ کسی بت کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی تھی تو بت کے پاس قریب آ کے جانور باندھتے تھے، جانور کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے جانور مر جاتا تھا، پھر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب ہمارا خدا ہم سے خوش ہو گیا ہوگا۔ کسی کا دوست، کسی کا محبوب فوت ہو گیا، اب اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے، وفا کے عہد کی تجدید کے لیے جانور لاتے تھے، اس کی قبر کے پاس باندھ لیا کرتے تھے، پھر دھوپ اور بارش، گرمی اور سردی میں جانور وہیں پہ بندے بندے مر جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے محبوب کی روح کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا کرتے تھے۔ عرب معاشرے میں باقاعدہ کوئی حکومت تو تھی نہیں، کوئی قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ چنانچہ ہر طاقتور قبیلہ کسی بھی مظلوم قبیلے پر ظلم ستم کا بازار گرم کرنے کا حق رکھتا تھا، جیسے چاہتے تھے ایک دوسرے پہ ظلم کیا کرتے تھے، جو زبردست ہوتا تھا وہ اپنے زیر دست پر ظلم کیا کرتا تھا۔ تو مظلوم، مقہور اور مجبور قبائل کسی بڑے قبیلے کی پشت پناہی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔
چنانچہ جانور لے جاتے تھے، کسی طاقتور قبیلے کے سردار کے دروازے پہ جانور ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح ہوتے تھے۔ چنانچہ اس طاقتور قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے میری خوشنودی کے لیے جانوروں کا خون بہایا ہے، اب جو کچھ بھی ہو جائے میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ عرب معاشرے میں کوئی جانور، مادہ جانور، گائے، بکری، اونٹنی، مادہ بچہ جنتی، پہلی مرتبہ گائے کی بچی پیدا ہو جاتی، بکری کی بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ بڑی قسمت والی ہے یہ ماں جس کی سب سے پہلے مادہ بچی پیدا ہو چکی ہے، تو اس قسمت والی ماں کو ویسے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ۔ قرآن پاک میں جا بجا ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ یہ لوگ قربانی کرتے تھے۔ اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز بھی جانوروں کی قربانی کے ساتھ صفاکی اور بربریت کی صورت میں ہوتا تھا۔ زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑکتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے۔ جب جانور کو آگ کی تپش اور حرارت پہنچتی تھی، وہ بے تابی اور بے قراری کا اظہار کرتا تھا، تب یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اب اللہ راضی ہو چکا ہوگا، اب بارش نازل ہوگی۔ گویا کہ بارش مانگنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اور صرف جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے، اپنی وفا کے اظہار کے لیے، اپنے خون کے ساتھ محبوب کے نام پہ خط لکھنا، یہ تو قریب کے زمانے میں متداول چلا آ رہا ہے۔ جب یہ واٹس ایپ کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا اور یہ ویڈیو کالیں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت محبوب کو خط کے ذریعے پیغام پہنچانا ہوتا تھا، تو یہ عاشق لوگ اپنے جسم کا خون نکال کے اسی خون کے ساتھ خط لکھ کے اس کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ یہ پیغام ہوتا تھا کہ میں آپ کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اپنے جسم کی رگ کاٹ کر خون پیالے میں بھر کر محبوب کے گھر میں بھیجنے کا سلسلہ بھی اس گندی اور فانی محبت میں رائج چلا آ رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں کا خون بہانا، بلکہ اپنا خون بہا کے دوسروں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمیں اپنی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بہت واضح طور پہ ملتا ہے۔ تاہم شریعت مطہرہ نے ان تمام تر قربانیوں کو یکسر رد کر دیا، صرف اور صرف ایک قربانی رائج کر دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کی قربانی کی یادگار ہے۔ عرب معاشرے میں جتنی قربانیاں تھیں ان میں بنیادی خرابی کیا تھی، یا تو خالص صفاکی تھی، ظلم تھا جانوروں کے ساتھ، جیسے زندہ جانور کو آگ لگایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار یہ عرب جو سرداران ہوتے تھے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے بغیر کسی ضرورت کے جانوروں کو مقابلے میں ذبح کرتے تھے۔ ایک سردار کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں، اگلا کہتا کہ میں بڑا ہوں، تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ایک بندہ اونٹ ذبح کرتا تھا، اگلا بندہ بھی ایک اونٹ ذبح کرتا، پھر وہ ایک اونٹ ذبح کرتا، پھر یہ ذبح کرتا، باری باری اونٹ ذبح کرتے تھے، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ایک ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا کہ مزید میرے اندر اونٹ ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ ہار جاتا تھا اور اگلا جیت جاتا تھا۔ گویا کہ اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے بے مقصد اور فضول جانوروں کا خون بہایا کرتے تھے۔ تو شریعت مطہرہ نے قربانیوں کو، تمام تر قربانیوں کو رد کر دیا، کیونکہ یا تو فضول اور بے مقصد قربانیاں ہوتی تھیں، یا جانوروں کے اوپر خواہ کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور یا پھر غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے قربانی کی صرف اور صرف ایک صورت رائج کر دی جس میں صرف ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے۔
جس میں ظلم اور درندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں جانور بے مقصد ضائع نہیں کیے جاتے، نہ تو گوشت ضائع ہوتا ہے، نہ اس کی کھال ضائع ہوتی ہے، نہ جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ باقاعدہ شریعت مطہرہ نے جانوروں کو ذبح کرنے کے آداب بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے جانور کو تکلیف دیے بغیر ذبح کیا جائے گا، اور بے مقصد بھی ذبح نہیں کیا جائے گا، غیر اللہ کی خوشنودی کی خاطر بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ بنیادی کمزوریاں تھیں دوسری قربانیوں میں، ان کمزوریوں کو رد کر دیا اور منتفی کر دیا قربانی سے، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کو رائج کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی آج تک اس معاشرے میں کیوں رائج ہے، جبکہ ان کا دین تو منسوخ ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کے آئے تھے۔ تو سمجھ لیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو دنیا والے اس کو ایوارڈ دیتے ہیں۔ بڑے کارنامے سر انجام دینے والے افراد کو قومیں نوازتی ہیں، کبھی تو ان کو میڈل دیے جاتے ہیں، کبھی ان کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، کبھی پارکوں کو ان کے نام کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، کبھی ہسپتالوں کو اور تعلیمی اداروں کو ان کے نام پہ بنا کے ان کے ناموں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ بھی اس کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ کارنامہ پسند آتا ہے، وہ کام پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبولیت دیتا ہے، اور قبولیت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں اس کو رواج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو آخر میں اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بعد میں آنے والے لوگوں میں رواج عطا کر دیا، چنانچہ قیامت کی صبح تک لوگ قربانی کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی یاد مناتے رہیں گے۔ اور یہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ کی جانب سے قبولیت ہے۔ چنانچہ ہماری اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے، لیکن قربانی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد آپ لوگوں نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے کہ جو بیچارے سال میں صرف 2 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن، لیکن وہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین جانور خریدیں، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، نیک ہو یا برا ہو، داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں قربانی کروں اور بہتر سے بہترین قربانی کروں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کے لیے سستی، روزے کے لیے سستی، یہ قربانی کے لیے اتنی چستی کیوں آ جاتی ہے؟ دراصل اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا تھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ بعد میں آنے والوں میں نے اس قربانی کو رواج دینا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تنگ وہ مہنگائی بہت ہے، چولہا جلانا دشوار ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہیں، لیکن جب وہاں مویشی منڈی چلے جاتے ہیں تو بہتر سے بہترین کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہیں، کہتے جانور اس دفعہ مہنگے بہت ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بہتر جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں قربانی کے جانوروں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، پھر جب قربانی کا جانور گھر لایا جاتا ہے، پہلے جس گھر میں جوتوں سمیت داخل ہونا ممنوع ہوتا تھا، بیوی لڑتی تھی کہ جوتوں سمیت گھر میں کیوں داخل ہوتے ہو، دروازے پہ سارے لوگ جوتے اتارا کرو۔ اسی گھر میں بکرا شریف جو ہوتا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے،
وہ مینگنیاں بھی کرتا ہے، وہ پیشاب بھی کرتا ہے، خواتین مینگنیاں بھی صاف کرتی ہیں، پیشاب بھی دھو لیتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، اس بکرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ نسبت حاصل ہو چکی ہے. وہی بکرا ہے، بدبو بھی آتی ہے اس سے، میلا کچیلا بھی ہوتا ہے، شور بھی کرتا ہے، گھر بھی گندا کرتا ہے، لیکن سب کچھ برداشت ہے، کیونکہ اب یہ عام بکرا نہیں ہے. اس بکرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ نسبت حاصل ہے. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جیب خرچ میں سے پیسے بچا کے برفی خریدتے ہیں اور اپنے بکروں کو برفی کھلاتے ہیں. بچہ کبھی کسی برفی پہ کمپرومائز کرتا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن وہ بکرے کو برفی کھلاتا ہے. کس نے بات دل میں ڈالی ہے؟ بکرا ہے، چند دن بعد ذبح ہونے والا ہے. جی ہاں، اللہ نے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ بکری کی خدمت کرو، بکری کی تعظیم کرو. میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا جس نے بکرا پکڑا ہوا تھا، زبردستی اس کے منہ کے اندر پیپسی کی بوتل ڈال رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ صرف یہی بات ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبولیت دی اور اس کو بعد میں آنے والوں میں رواج عطا کر دیا. اور اسی طرح حج کو بھی اللہ نے قبولیت دی ہے. قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دیتا رہے گا. اب مسئلہ کیا بن گیا؟ مسئلہ اور پریشانی یہ بن گئی آج کل کے جدید دین بیزار طبقے کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے اندر سے نماز کے جراثیم تو ہم نے نکال دی ہے. نماز کے قریب نہیں جاتے، روزہ بھی اہتمام سے ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے. لیکن دو قسم کی جراثیم اب بھی ان میں باقی ہیں. ایک قربانی کے جراثیم باقی ہیں اور ایک حج کے جراثیم باقی ہیں. لہٰذا قربانی بھی نیک اور برے، داڑھی والے بغیر داڑھی والے، ہر سارے لوگ کرتے ہیں. اب کسی طریقے سے ان لوگوں کو قربانی سے دور رکھا جائے یا کم از کم ان کے دل و دماغ میں قربانی کی اہمیت گھٹا دی جائے. یہ ہے ان کا بنیادی ایجنڈا، یہ ہے ان کا اصل مقصد. اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے کچھ بندے پالے ہوئے ہیں جو مختلف عقلی دلائل کے ذریعے، حیلوں بہانوں کے ذریعے لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کی بجائے آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں. چنانچہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پورا سال لوگ جانور پالتے ہیں، لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، کبھی کوئی وائرس نہیں آتا. پتہ نہیں کانگو وائرس ہے، کیا وائرس ہے؟ ہاں، صرف جب قربانی کا موقع قریب آتا ہے تو اس وقت یہ وائرس بھی آتا ہے. تو مویشی منڈی میں اگر جانور آتے ہیں کہتے ہیں پہلے سپرے کروا لو کیونکہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے. اور باقاعدہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے قریب نہ جاؤ، اور جانور کو اگر چارہ کھلانا ہو دستانے پہن کے چارہ کھلاؤ. اگر تم لوگوں نے جانور کو ذبح کرنا ہے دستانے پہن کے. مقصد کیا ہے کہ قربانی کا جانور اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگایا جائے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. یہ ایک پروگرام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں قربانی کی عظمت اور اہمیت کو کم کر دیا جائے. پھر کچھ دانشور جو دین کے نام پہ، دین کی ترویج و اشاعت کے نام پہ دراصل دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قربانی کی بجائے دوسرے نیک کاموں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر لو اور یہ کام کر لو. اور میں آپ کو بتاؤں، میں بارہا لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ نے اگر دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے باقاعدہ اب چٹائیوں پہ بیٹھ کے اپنے اساتذہ سے دین سیکھا ہے، اور انہوں نے بھی چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے اساتذہ سے دین سیکھا ہے. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے متصل سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. ان حضرات سے دین سیکھا کریں. اور وہ لوگ جن بیچاروں کا خود دین کے حوالے سے کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، خود شخصی مطالعے کے ذریعے دین کی کوئی منفرد تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واقعی اس بندے نے کوئی کام کی بات کی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی منفرد کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ حقیقت میں دین کی تشریح ہماری خواہشات کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں.
وہ دین کی تشریح ایسی کرتے ہیں جو ہماری نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ چنانچہ شریعت میں موسیقی حرام ہے۔ اب چونکہ انسانی عقل مسخ ہو چکی ہے، فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی کیوں حرام ہے، اس میں کیا قباحت ہے، یہ تو حرام نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا دین کے بارے میں مجھے اشکال ہے، یہ جو علماء دین پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں مجھے اشکال ہے۔ پھر ایک دانشور صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کس نے کہا موسیقی حرام ہے، موسیقی تو روح کی غذا ہے، یہ تو بالکل حرام نہیں ہے۔ ہم کہتے بالکل اس بندے نے دین کی اصل تشریح کر دی، ہمارا اشکال ہی ختم کر دیا۔ دین کہتا ہے کہ خواتین کا پردہ ضروری ہے، چنانچہ ہماری عقل نہیں مانتی چونکہ عقل مسخ ہو چکی ہے، ہماری فطرت نہیں مانتی کیونکہ فطرت سلیم نہیں رہی۔ ہمیں اشکال ہے کہ 14 صدیوں سے علماء جو یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمیں اشکال ہے۔ پھر ایک دانشور نے تشریح کر دی کہ نہیں، چہرے کا پردہ شریعت میں لازمی نہیں ہے، یہ تو خواہ علماء نے سختی کرنی شروع کر دی۔ ہم کہتے ہیں بس اس بندے نے ہمارے سارے اشکالات کو ختم کر دیا۔ اشکال کوئی ختم نہیں کیا ہوتا، اس نے ہماری خواہشات کے مطابق دین کی تشریح کی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے دانشور پورا سال بالکل پس پردہ رہتے ہیں، لیکن جو ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہماری ملک میں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بیٹیاں صرف اس وجہ سے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ان کے شادی کے لیے خرچے کا انتظام والدین کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی ایسی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں۔ تو قربانی کی بجائے ایسی بیٹیوں کی شادی کروانی چاہیے، حج کی بجائے رفاہی اداروں میں پیسے دینے چاہیے، اور قربانی کی بجائے ہسپتال میں پیسے دینے چاہیے۔ ان کو پھر صرف 10 دنوں کے لیے یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری قوم میں غریبوں کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، اور ہسپتالوں میں غریبوں کے لیے دوائیوں کی ضرورت بھی ہے، اور رفاہی اداروں میں لیبارٹریوں کے لیے مشینوں کی ضرورت بھی ہے۔ تب ان کو یاد آتا ہے کہ جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں یا پھر قربانی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، غریب پروری نہیں ہے ان کے پاس، غریب پروری نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قربانی سے ان کو ناراضگی ہے، حج سے ان کو ناراضگی ہے کہ ابھی تک اس امت میں یہ جراثیم کیوں ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو کروڑوں لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں، حج کا موقع آتا ہے تو لاکھوں لوگ دور دراز کے علاقوں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ اب ان کو اس بات پہ ناراضگی ہے تو انہوں نے یہ حیلے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جن لوگوں کو صرف قربانی کے موقع پہ غریب کی بیٹیاں یاد آتی ہیں، ہمارے اس ملک میں فضول رسم اور رواج کی بنیاد پہ، فضول عیاشیوں کی وجہ سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپیہ ہر سال برباد ہوتا ہے۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہیں، صرف قربانی کے موقع پہ ان کو یاد ہوتا ہے۔ یہی دانشور جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سادگی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی بیٹیاں ان کو یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، اگر ہم محتاط اندازے کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ملک میں ہر 40واں بندہ سگریٹ پیتا ہے، 40 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، تو کل 20 لاکھ سگریٹ پینے والے ہوں گے۔ 40 میں سے ایک بندہ اگر سگریٹ پیتا ہے تو کتنے بندے ہیں بھائی؟ ہے ہی 100 کرنے والا۔ 100 میں سے اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 20 لاکھ بندے ہوں گے۔ اگر 50 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 40 لاکھ بندے ہوں گے۔ 40 لاکھ، اگر 50 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 40 لاکھ بندے سگریٹ پیتے ہوں گے، اور 40 لاکھ بندے اگر سگریٹ پیتے ہیں اور ایک سگریٹ پینے والا کم از کم 50 روپے کی سگریٹ تو پیتا ہے نا، ویسے زیادہ پیتے ہیں، کم از کم میں بہت محتاط اندازے سے بات کرتا ہوں کہ وہ 50 روپے کی سگریٹ پیتا ہے، تو یہ
روزانہ 20 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. 20 کروڑ روپے بن جاتے ہیں روزانہ. جس قوم میں روزانہ 20 کروڑ روپیہ صرف سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اڑائے جاتے ہیں، اس قوم کے لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ تم قربانی نہ کرو اور بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ. صرف روزانہ کی بنیاد پہ 20 کروڑ روپیہ. یہ میں بہت محتاط اندازے سے بات کرتا ہوں. یہ سگریٹ کے ساتھ لوگ دھوئیں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں. یہ تو وہ خرچہ ہے جو براہ راست ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور انہی سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ماحول آلودہ ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کا بوجھ ہسپتالوں پہ پڑتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. یہ جو روزانہ ڈائریکٹلی ہم 40-20 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں سگریٹ پہ، ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ 20 کروڑ روپیہ اگر ہم روزانہ کی حساب سے شادیوں پہ خرچ کریں تو شاید ہماری اس ملک میں کوئی بچی ایسی رہ جائے جو جہیز کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو رہی ہو. ادھر ان کو یاد نہیں ہوتا. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت سادگی کی باتیں کر رہا تھا کہ سادگی ہونی چاہیے اور سادگی ہونی چاہیے. اور اس نے کہا کہ بس میں نے تو عزم کر رکھا ہے کہ جب میرے بچوں کی شادی ہوگی تو بالکل سادی کریں گے، بالکل سادی ہوگی، اور جو شادی پہ ہم نے خرچہ کرنا ہے وہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، غریب اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا. تو ہم نے تو سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کروانی ہے. میں نے کہا بہت اچھا جذبہ ہے. پھر اس نے کہا فلاں مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور اتنا خرچہ کیا، میں نے تو ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مولانا صاحب سے ناراضگی ہے، اس لیے آپ اتنی سادگی کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی یہ تو بہت اچھی سوچ ہے کہ شادیاں سادی ہونی چاہیے، لیکن یہ سادگی صرف شادی کی حد تک ہے، باقی چیزوں میں سادگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کی قیمت کتنی؟ کہتے 50,000 ہے. اچھا، میں نے کہا آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کہتے ہیں 5,000 ہوگی. اچھا، جو آپ نے سوٹ 3 پیس پہنا ہوا ہے اس کی قیمت اس کی بھی چند ہزار بتا دی ہے. میں نے کہا آپ کی جو گاڑی ہے کہتے ہیں اس کی 25 لاکھ روپے قیمت ہے. میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی جوان ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 15 سال 20 سال بعد کہیں جا کے آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں گے، اس وقت آپ سادگی کی مثال قائم کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ابھی سے یہ سادگی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 50,000 کا جو موبائل خریدا ہوا ہے آپ 5,000 کے موبائل پہ گزارا کریں اور یہ 45,000 دنیا والوں کو سادگی کی مثال پیش کرتے ہوئے کسی غریب کو دے دے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے فرنیچر خرید لے. آپ نے جو 25 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے آپ 10 لاکھ کی گاڑی پہ گزارا کر لیں اور 15 لاکھ میں آپ 5 غریبوں کو پیسے دے دیں، 3 لاکھ روپے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروا لیں گے. مثال قائم کر دے سادگی کی. اب یہ مثال تو آپ قائم نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس یہ موبائل بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس 80 لاکھ کا مکان بھی ہے، اس لیے آپ یہ مثال پیش نہیں کر رہے. اور جب شادیاں ہوں گی تو اس وقت پھر آپ نے سادگی کی مثال پیش کرنی ہے. تو میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کے پاس 2 گائے تھیں، اگلے آدمی کے پاس 1 گائے بھی نہیں تھی. اب اس آدمی نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو گھیرنا چاہا. جس کے پاس گائے نہیں تھی اس نے گھیرنے کی کوشش کی. اس سے کہا بھائی اگر آپ کے پاس کہیں سے 2 گھوڑے آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا 1 گھوڑا آپ کو دے دوں گا. کہتے بہت اچھی بات ہے. اچھا اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں آ جائیں تو پھر؟ کہتے 1 گاڑی آپ کو دے دوں گا. اچھا اگر آپ کے پاس 2 مکانات ہوں تو پھر؟ کہتے 1 مکان آپ کو دے دوں گا. کہتے اگر آپ کے پاس 2 گائے ہوں تو پھر؟ کہتے اس کی بات نہیں کرنی، وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ میرے پاس 2 گائے ہیں، ان کی بات نہیں کرنی. یعنی جو نہیں ہے ان کے بارے میں نے سادگی کی مثال پیش کر. میرے بھائیو کوئی غریب پروری نہیں ہے، کوئی غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ قربانی سے ناراضگی ہے اور قربانی کے جراثیم جو اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ان جراثیم کو نکالنے کی کوشش ہے. اب کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قربانی کی بجائے اگر ہم غریبوں کو نقد پیسے دے دیں تو غریبوں کے ساتھ اتنا بڑا احسان نہیں ہے، بلکہ قربانی کی صورت میں ہی غریبوں کو بڑا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے.
اگر آپ کسی پڑوسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ 40,000 کا بکرا نہ خریدیں بلکہ کسی غریب کو نقد پیسے دے دیں، وہ 30,000 اپنی جیب میں ڈال دے گا، 10,000 کسی غریب کو دے دے گا، بہت کوشش بھی کر لے 40 نہیں دے گا، بہرحال 10 دے دے گا اور 30 اپنی جیب میں رکھ لے گا، وہ ہے کہ قربانی ختم، غریب کو 10,000 مل گئے۔ لیکن اگر اس سے کہہ دے کہ بھائی بکرا خریدو اور بہترین خریدو، تو ممکن ہے کہ غریب نے اپنے گھر میں جو بکرا پالا ہوا تھا وہ تھا تو 30,000 کا، لیکن قربانی کے موسم میں وہی بکرا 60,000 کا بک گیا، تو غریب کا کتنا فائدہ ہو گیا؟ 30,000 تو یہ فائدہ ہو گیا۔ پھر غریب نے ہی چارہ کاشت کیا ہے، قربانی کے ایام میں وہ لوگ چارہ بیچتے ہیں، وہ فائدہ بھی ان کا ہو گیا۔ پھر غریب ہی قربانی کے دن قصائی بن جاتا ہے، جس کو کچھ بھی ہنر نہ آتا ہو وہ بھی ٹوکا اور چھری لے لیتا ہے، وہ بھی قصائی بن جاتا ہے، وہ بھی کافی سارے ہزار کما لیتا ہے قربانی کے دن میں۔ پھر وہی قربانی کا گوشت، وہی قربانی کی کھال دوبارہ غریبوں کی طرف پلٹ کے آتی ہے۔ کھال کی فیکٹری میں کام کون کرتا ہے؟ کارخانوں میں کون کام کرتے ہیں؟ غریب لوگ ہی کام کرتے ہیں۔ فیکٹریوں میں کون کام کرتے ہیں؟ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غریب لوگ جو پورا سال چھوٹا گوشت کھانے کو ترستے ہیں، ان کو بھی قربانی کے دنوں میں گوشت مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ قربانی کی صورت میں امیروں کا کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں روپیہ دوبارہ غریبوں کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے۔ تو یہ غریب کے اوپر بڑا احسان ہے کہ غریب نے جو پورا سال محنت کر کے بیل پالا ہے اس سے اچھی قیمت پہ بیل خریدا جائے۔ کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں کہ ہم بیل بیچیں گے تو اپنی بیٹی کی شادی کروائیں گے، ہم نے جانور بیچنے ہیں، ہم نے گھر میں کمرہ بنوانا ہے، ہم نے جانور بیچنے ہیں تو ہم نے قرضہ اتارنا ہے۔ تو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں جس کا بچڑا پہلے 70-80 ہزار میں بکنا تھا، قربانی کے موقع پہ 1.5 لاکھ میں بک جاتا ہے۔ تو غریبوں کا تو زیادہ فائدہ اسی میں ہے کہ قربانی کے جانور زیادہ سے زیادہ خریدے جائیں، کیونکہ جانور امیروں کی کوٹھیوں میں نہیں پلتے، غریبوں کی جھونپڑیوں میں پلتے ہیں۔ تو غریبوں کے ساتھ تو اس صورت میں زیادہ تعاون ہو رہا ہے، نہ یہ کہ جانور خریدنے بند کر دو اور غریبوں کو 10-10 ہزار روپے پکڑا دو۔ نقصان کیا ہوگا؟ 10,000 تو آپ نے پکڑا دی ہے، وہ تو 2 ہفتے میں خرچ ہو جائیں گے، پھر غریب دیکھ رہا ہوگا آپ کی طرف کہ دوبارہ کب 10,000 مجھے ملیں گے۔ غریب کی عادت ہی بگڑ جائے گی، غریب کی عادت ہی خراب ہو جائے گی۔ کسی غریب کے ساتھ نقد پیسوں کی صورت میں تعاون کرنا یہ احسان نہیں ہے۔ غریب کو پیسہ کمانے کا موقع مہیا کرو، غریب کو روزگار مہیا کر کے دے دو، یہ زیادہ بڑا احسان ہے۔ وہ ایک چائنی کہاوت ہے کہ کسی غریب کو ایک مچھلی پکڑ کے دینا احسان نہیں ہے، غریب کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو تاکہ وہ خود مچھلی پکڑتا رہے اور اپنا سلسلہ چلاتا رہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ آپ غریب کو نقد پیسے دے دیں گے، غریب کی عادت ہی خراب ہو جائے گی، وہ اگلے دن پھر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ غریب کو پیسہ کمانے کا موقع دے دو تاکہ وہ فیکٹری میں کام کرے، وہ جانور پالے، وہ چارہ کاشت کرے، وہ مختلف طریقوں سے سرکل میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کے لیے خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بڑا احسان ہے۔ تو غریبوں کے ساتھ اگر احسان کرنا ہے تو اس طریقے سے احسان کیا جائے۔ باقی ہماری ملک میں غریبوں کا جتنا استحصال ہو رہا ہے، غریبوں کے حقوق پہ جیسا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان دانشوران کو چاہیے کبھی اس کے بارے میں بات کیا کریں۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آخر غریب اتنا غریب کیوں بن چکا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اپنے بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہے؟ کبھی اس پر دانشور نہیں بولتے، صرف اس پر بولتے ہیں کہ نہیں قربانی نہ کرو، قربانی کی بجائے آپ لوگ غریب کے ساتھ تعاون کریں۔ صرف ایک صورت ان کو نظر آتی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر چل رہی تھی اس بارے میں، کوئی بندہ کہتا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینا زیادہ بہتر ہے یا غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دینا زیادہ بہتر ہے۔ مجھے کسی نے تحریر بھیجی تو میں نے کہا کہ سیمنٹ کی بوری بھی مسجد میں دے دیں اور غریب کے گھر میں آٹے کی بوری بھی دے دیں، اور موبائل فون جو آپ نے خریدا ہے 50,000 کا وہ 10,000 کا کر لیں، 40,000 میں کئی گھروں میں وہ آٹے کی بوریاں پہنچ جائیں گی۔ کبھی نہیں سوچتے کہ مہنگا موبائل خرید لیں یا غریب کے گھر میں راشن دے دیں۔ یہ موازنہ کبھی نہیں کریں گے، یہ موازنہ کبھی نہیں کریں گے کہ گرمی کے موسم میں ہم شمالی علاقہ جات میں جائیں، سیر سپاٹے پہ لاکھوں روپے خرچ کر لیں، یا پھر ہم غریب کی بیٹی کی شادی کروائیں۔ کبھی اس طرح موازنہ نہیں کریں گے۔
کبھی یہ موازنہ نہیں کریں گے کہ ہم 800 1000 2000 کا ایک پیزا خرید لیں یا پھر ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو پیسے دے دیں. کبھی یہ موازنہ نہیں کریں گے. موازنہ کریں گے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دے دیں یا غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دیں. گویا کہ مسجد اور غریب کا گھر آپس میں مقابل بنا دیا ہے. تو میرے بھائیوں، غریب پروری نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کے ساتھ ناراضگی ہے، حج کے ساتھ ان لوگوں کی ناراضگی ہے. کئی لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پہ کروڑوں لوگ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، یہ ہماری معیشت پر بڑا بوجھ ہے. اور جیسا کہ معیشت جو ہماری بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، قربانیوں کی وجہ سے دبی ہوئی ہے، اور ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، قربانی کی وجہ سے ہی سارا سلسلہ خراب ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، معیشت کی بربادی کے لیے اتنے سارے کام اس ملک میں موجود ہیں، ان کے اوپر کبھی نظر ڈالو، ان کا راستہ روک لو. قربانی کی وجہ سے معیشت پر کبھی بھی منفی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ قربانی کرنے کے لیے ہم باہر سے جانور امپورٹ نہیں کرتے، ہم باہر سے چارہ امپورٹ نہیں کرتے. ہاں اتنا ہوتا ہے قربانیاں ہو جاتی ہیں، قربانی کے چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا زر مبادلہ باہر جاتا ہے، بلکہ باہر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے. تو معیشت پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، منفی اثر نہیں پڑتا. قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ اب یہ بات میں آخری عرض کروں، پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا ایک ہی واقعہ سامنے آیا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کی داستان ہے. نبوت ملی تو گھر سے قربانی شروع ہو گئی کہ وہ موحد اعظم تھے. والد بت فروش تھا، بلکہ بت تراش تھا. بت بنا کے مارکیٹ میں سپلائی کیا کرتا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے والد سے پڑ گیا تھا. خود موحد اعظم والد کو سمجھانے کی کوشش کی، والد ناراض ہو گیا. لہٰذا والد نے کہا ان لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، سیدھا ہو جا اور باز آ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو ناراض کر لیا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم والدین کو ناراض نہیں کر سکتے. کہتے بس کیا کریں والدین نہیں مان رہے، بس کیا کریں والدین نہیں مان رہے. یہ بھی ایک قربانی ہے کہ اگر والدین اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو بندہ والدین کی چاہت کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کو پورا کر لے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خیش قبیلے، اپنی برادری کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی. آپ نے برادری کے سامنے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جب تم میرے رب کا حکم نہیں مانتے تو میرا اور تمہارا کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم کئی مرتبہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن برادری کی روایات، برادری کے رسوم ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں. نہیں، قربانی یہ بھی ہے کہ اگر برادری ناراض ہو، 1000 مرتبہ ناراض ہو جائے، ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. یہ بھی قربانی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، وقت کے ظالم جابر حکمران کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی، یہاں تک کہ ظالم جابر حکمران نے بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکمل بے لباس کر کے آگ میں پھینکا. اور جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ آگ آپ کے لیے باغ و بہار بن گئی، ورنہ سامنے تو نظر آ رہا تھا کہ میں نے آگ میں جانا ہے اور کوئلہ بننا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی جان کی قربانی دی. وہ قربانی دینے کے لیے مکمل تیار ہو چکے تھے. یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا. یہ اسٹیٹس کی قربانی بھی تھی اور اپنی جان کی قربانی بھی تھی. پھر آپ کو اپنی دین کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا.
اپنا وطن قبیلہ چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ ہم کئی مرتبہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کے کام کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، 40 دن کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، 1 سال کے لیے اپنا شہر کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا کاروبار ہمارے لیے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ہمارے وطن کی اپنی پیاری مٹی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر جب دیکھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے نوزائیدہ بیٹے سے محبت ہے، پھر اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا کہ خلیل میرا ہو، محبت کسی اور سے کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دے دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں چھوڑ دو۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ کیا حوصلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیا ہمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس زمانے میں جب مکہ مکرمہ میں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ کھانے پینے کی سہولیات تھیں، نہ جان بچانے کے لیے کچھ اسباب میسر تھے، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور دوسری طرف رخ کر کے واپس جانے لگے۔ بیوی نے ایک مرتبہ پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بیوی نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ امرا کا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ بیوی نے کہا اذن لا یضیعنا ربنا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہیں پہ اپنے گھر والوں کو چھوڑا، تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، درمیان میں پہاڑی آ گئی، ایسی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے جہاں پہ اپنی بیوی اور اپنا بچہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم کے ساتھ اس غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے تاکہ وہ تیرے دین پہ عمل کریں، نماز قائم کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی، اس امتحان میں بھی سرخرو ثابت ہو گئے۔ پھر آخری امتحان آہستہ آہستہ مشکل ہوتا ہے نا، پرائمری کے بچوں کا امتحان پرائمری کے حساب سے ہوتا ہے، پھر میڈل میں تھوڑا سا پرچہ مشکل ہو جاتا ہے، میٹرک میں اور مشکل ہوتا ہے، ایف ایس سی اور بی ایس سی میں اور مشکل ہوتا ہے، پھر ایم ایس سی میں اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے امتحانات زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر آخری امتحان تھا۔ عمر 80 سال 90 سال ہو چکی تھی، معمر تھے، اور کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو دین کے کام میں ان کے دست و بازو بنے۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ بیٹا بڑا فرمان بردار، بڑا تابعدار تھا، بھاگ بھاگ کے اپنے والد کے ساتھ کام کرتا تھا، والد کا دست و بازو بنا ہوا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا کہ دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ عشق و محبت والے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا، واضح حکم نہیں تھا، فرشتہ نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی خط نہیں بھیجا، صرف اشارہ تھا، وہ بھی خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی وہ خواب دیکھا، صبح کے وقت اپنے بیٹے سے کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عجیب الفاظ کے ساتھ وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ گویا کہ مجھے حکم ملا ہے، مجھے اشارہ ہو چکا ہے اور میں اشارے پر بھی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ عاشق ہوتا وہی ہے، محبوب کے اشارے کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اشارہ ہو چکا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، آپ کی کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ بیٹا آپ مانتے ہیں تو ذبح کرتا ہوں، نہیں مانتے تو ذبح نہیں کرتا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا بیٹا اگر آپ مانتے ہیں تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہیں مانتے تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، بہرحال میں نے ذبح کرنا ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابا
تفعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا بے ابو مجھے سوچنے دو، ابو مجھے امی سے مشورہ کرنے دو، ابو میں ذرا سوچ تو لوں نا. نہیں نہیں، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تأمل کے فوراً بول پڑا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھ لیا کہ بوڑھے باپ نے اپنے نوعمر نوجوان بیٹے کو زمین پر پہلو کے بل لٹایا ہوا تھا. اب پیغمبر کے اندر قوت کتنی ہوتی ہے، پوری قوت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے. قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. یہ اللہ نے جو اسلما کا لفظ استعمال کیا ہے یہ مختصر سا لفظ ہے، لیکن اس نے قربانی کی اصل روح ہمیں سمجھائی ہے، قربانی کی اصل حقیقت سمجھائی ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں تابع فرمان ہو گئے، رب کے سامنے سرنڈر کر گئے، رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اسلما، دونوں نے سر جھکا لیا. یہ جو سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، یہ قربانی کی اصل روح ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پہلو کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو، تجھے سلام ہو. میں کہوں ابراہیم تجھے شاباش ہو. اور فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. میرے بھائیو، امتحانات جب ہوتے ہیں طلباء تو اکثر کہتے ہیں کہ پرچہ بڑا مشکل تھا، پرچہ بڑا مشکل تھا. کمال تو تب ہے جب امتحان لینے والا کہہ دے کہ پرچہ بڑا مشکل تھا. اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت مشکل امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے اپنے امتحان کو پورا کر دکھایا. وفا کا معنی پورا پورا، 100%، 100% نمبر لینے میں کامیاب ہو گئے. تو قربانی کی اصل روح فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. اگر یہ اسلما والی کیفیت ہمارے دل میں موجود ہے تو پھر ہم نے قربانی کی اصل حقیقت کو پا لیا. اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلانا یہ ایک علامت تو ہے، ایک روایت ہے، ایک رواج ہے ہمارے معاشرے میں. ہم قربانی کی اصل روح کو نہیں پا سکے ہیں. لہٰذا جانور کے گلے پہ چھری چلاتے وقت اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دل میں یہ جذبہ رکھنا کہ اللہ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا تھا، میں بھی جانور کو ذبح کر رہا ہوں. اگر بالفرض و تقدیر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے تو میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے گریز نہ کرتا. یہ جذبہ ہونا چاہیے، 100% بندگی والا جذبہ ہونا چاہیے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ بندہ جسم کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. چنانچہ بہت سارے وہ حضرات جو پورا سال سنت پہ بلیڈ پھیرتے رہتے ہیں قربانی کے ایام میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا سنت کے بال بڑے ہو جائیں. جب یہ بال بڑے ہو جاتے ہیں اب قربانی کے دن تک کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، شیشے میں بار بار اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بالکل اچھے نہیں لگتے. پھر ان کا خارش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو بار بار ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں قصائی کس وقت آئے گا کہ جانور ذبح کر لے اور میری جان چھوٹے. چنانچہ ادھر قصائی جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا ہے، ادھر یہ بندہ نبی کی سنت پہ بلیڈ پھیر رہا ہوتا ہے. جس نالی میں جانور کا خون بہہ رہا ہوتا ہے اسی نالی میں خون کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جانور کے گلے پہ تو چھری چلائی ہے لیکن نفس کا منہ زور گھوڑا ابھی تک ہم قابو نہیں کر سکے ہیں. صحیح حقیقی معنوں میں قربانی کی روح
ہم ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں، قربانی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے ہیں، فقط ایک علامت ہے، فقط ایک ظاہری رواج ہے جس کو ہم نے پورا کیا ہے۔ نہیں اسلما، پھر قربانی کے دن ہم جو شریعت کے حکموں کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم نے ظاہری علامت کے طور پہ تو ایک عمل کر لیا ہے، ورنہ حقیقت سے ابھی تک ہم بہت دور ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کئی ساری ایسی ہوتی ہیں جو قربانی کرتی ہیں، لیکن قربانی کے دن ہی جب بے پردگی کا مظاہرہ کر کے شریعت کو پامال کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، یقیناً وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ قربانی محض ایک رواج ہے، قربانی محض ہماری معاشرتی روایت ہے، حقیقی قربانی تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ایک تو یہ قربانی کی روح ہے۔ قربانی کی دوسری روح سمجھ لیں تقوی اور پرہیزگاری۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو تقوی چاہیے۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا جذبہ، اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے، اور یہی جذبہ اللہ دیکھتا ہے۔ قربانی کا خون نہیں پہنچتا، گوشت اللہ کو 10 من کا بیل ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، 15 کلو کا بکرا ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کتنے کلو گوشت نکلا ہے، اللہ نے گوشت تولنا ہی نہیں ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے کہ دل کے جذبات کیا ہیں، دل میں ماننے کا جذبہ ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل جب دونوں نے قربانی کر لی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی۔ اس وقت حابیل نے کیا کہا تھا؟ حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، یہ متقی ہوتا ہے، یہی جذبہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اور تیسری چیز جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہے اخلاص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا تھا، فرمایا قل، کہو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی ایک اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہماری دین اسلام میں کوئی بھی عمل اپنی ذات میں نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بندے کے دل کے جذبات کسی عمل کو بڑا بنا دیتے ہیں یا چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ جذبات اچھے ہوں تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، جذبات میں فتور ہے تو بڑا عمل بھی چھوٹا بن جاتا ہے۔ یقین سے کہتا ہوں، ایک آدمی نے 10 لاکھ کا بیل خریدا ہے، ممکن ہے کہ 10 لاکھ کا بیل خریدنے والے کو وہ اجر نہ ملے جو 20,000 کا چھوٹا بکرا ذبح کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ 20,000 کا بکرا ذبح کرنے والے کے دل کے جذبات اور ہیں، اور 10 لاکھ کا بیل جو ذبح کرتے ہیں اس کے دل کے جذبات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو جانتا ہے، زبان کے کلمات کو جانتا ہے، ظاہری حرکات سکنات کو جانتا ہے، لیکن دل کے جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اصل فیصلے دل کے جذبات پہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں ماننے کا جذبہ ہے، دل میں توحید ہے، دل میں اخلاص ہے، تو مختصر سا جانور بھی ذبح کریں گے تو اس کا وزن اللہ رب العزت کے ہاں میزان کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور اگر دل میں فتور ہے تو ہاتھی کے برابر بیل بھی ذبح کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا 3 چیزیں قربانی کی اصل روح ہے۔ فلما اسلما، بندہ مکمل اللہ کے سامنے سر جھکا لے۔ قربانی کا دن، ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کی یاد ہمیں اسی بات کی احساس دلاتی ہے کہ تم لوگوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں اللہ کا حکم ماننے کا جذبہ،
تقوی کا جذبہ ہونا چاہیے، تیسرا یہ کہ اخلاص و للہیت ہونی چاہیے۔ یہ تین امور اگر ہماری قربانیوں میں آ گئے تو ہم نے قربانی کی اصل روح کو پا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔